الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کا اصل موضوع ہے انسان کی رہنمائی. اس رہنمائی میں ذہنی اور فکری رہنمائی بھی شامل ہے، عملی رہنمائی بھی شامل ہے. پھر عملی رہنمائی میں انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. لیکن یہ مختلف گوشے ہیں ہدایت کے، رہنمائی کے. باقی جتنے علوم ہیں وہ چاہے وہ فزیکل سائنسز کا دائرہ ہو اور چاہے سوشل سائنسز کا دائرہ ہو. سوشل سائنسز کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ زیر بحث آیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے. معاشیات ہیں، سیاسیات ہیں، معاشرتی مسائل ہیں. تو یہ تو ہدایت کے موضوعات ہیں اور انہی سے پھر سوشل سائنسز میں بحث ہوتی ہے. جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کا موضوع نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں فینومینا آف دی نیچر کا جو حوالہ آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حوالہ غلط تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے. بہرحال اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہاں تک کہ انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے جو حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہا جا سکتا ہے یہ تاریخ ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے حالات و واقعات یقیناً تاریخ کا جز ہیں. لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں ایک تو یہ کہ بہت سے انبیاء اور رسل کے واقعات کا تذکرہ بار بار آیا ہے، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ. اگرچہ اس میں تکرار محض نہیں ہے، سیاق و سباق کا فرق ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مسئلہ زیر بحث ہے. تو مختلف جو انبیاء اور رسولوں کی تاریخ ہے ان کے بھی اس پہلو کو وہاں لے آیا جائے گا جو خاص اس سیاق و سباق سے متعلق ہو. لیکن دوسری بات یہ کہ وہ بھی تاریخی ترتیب کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہوئے. اس کے لیے ہمیں تورات جو ہے وہ مدد دیتی ہے کہ تورات میں جو بھی تاریخ آئی ہے انبیاء کی وہ ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہے، تاریخی اس کے اندر ترتیب موجود ہے. قرآن مجید میں وہ تاریخی ترتیب نہیں ہے. اس کے علاوہ جس وقت قرآن نازل ہوا، یہ اب آج سے 1400 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب 1400 برس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بھی اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس سے تقریباً 22-23 برس قبل قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس کی جو کنٹمپریری ہسٹری ہے اس دور کی، اس کا بھی ریفرنس قرآن میں نہیں ہے سوائے ایک مقام کے جس کی میں نے یہ آیات ابھی تلاوت کی. تو یہ میں نے تمہید اصل میں اس اعتبار سے کہ سورہ روم اس کی یہ ابتدائی 6 آیات جو ہیں یہ ایک استثناء ہے کہ اس میں قرآن کا جو زمانہ نزول ہے اس کا ایک تاریخی اہم واقعہ ہے جس کی طرف ریفرنس ہے، اور یہ ریفرنس ایک پیشین گوئی کی صورت میں ہے. تو میں ان دونوں چیزوں کی قدر وضاحت کروں گا، اور اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات ہمارے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے، بر عظیم پاک و ہند، اس میں ایک مشابہت ہے ان حالات کے ساتھ. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کی شہادت اور اب بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کسی بھی
اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں غور کرنا شروع کیا، اور مجھے تلاش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی حوالہ، کوئی مشابہت کسی درجے میں، اس لیے کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اگرچہ اس کی تعبیرات مختلف ہیں، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، لیکن ذکر کا ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ تمہارا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث نبوی میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، بڑی وہ عظیم حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین حدیث وہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا، قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہاں حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا، اگر ہم ہوتے تو ہم تو سقراط اور مقراط ہیں نا، تو ہمارا تو معاملہ ہوتا ہے معلومات اور علمیات سے متعلق، ہم پوچھتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیا ہوگا۔ یہ سارے سوالات جو ہیں کہ وہ فتنہ کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا اس کے حالات ہوں گے، کیا تفاصیل ہوں گی، یہ سب در حقیقت صرف پہلے ہی انداز ٹھیک تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہے معلومات سے۔ عملی مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ لہٰذا حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کب ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، بلکہ جو عملی اعتبار سے اہم سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ مخرج آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہوائی جہازوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ جو ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ، مخرج نکلنے کا راستہ۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ طویل حدیث ہے، میں صرف 3 ٹکڑے اس کے سنا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تعریف بیان کرتے حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں جو حالات آنے والے وہ بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ کیا ہو کر دیتے ہو، ٹھیک ٹھاک تھا معاملہ۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس حوالے سے میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی میں کسی وقتی موضوع پر غور کرتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے قرآن مجید کے کسی مقام سے اس میں کوئی رہنمائی نہ ملی ہو، چاہے وہ ایک یوں کہیے کہ ضمنی انداز میں بات ہوتی ہے، جزوی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی تو وہ حالات آج نہیں ہے، 1400 برس کا فصل ہے، لیکن یہ مقام اصل میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ہماری اس وقت کی جو صورتحال ہے بر عظیم پاک و ہند کی، اس کے حوالے سے اس میں بڑی مشابہت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ، اور یہ کہ اس وقت جو حالات تھے کہ جن میں یہ آیات نازل ہوئیں ان کا ایک آپ کے سامنے تصور آ جائے۔ الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں، 4 مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 2 مدنی صورتوں کے۔ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران یہ مدنیات ہیں۔ مکیات سورہ عنکبوت، سورۃ الروم جس کی یہ ابتدائی آیات ہیں، پھر سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ۔ تو یہ 6 آیتیں جو ہے سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی سرزمین میں، ادنا قریب کا، دنا کہتے ہیں قریب کھونے کو، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور یہ تھوڑا سا جغرافیے کا نقشہ ذہن میں لے آئیے۔ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے جنوب میں اور دونوں طرف سمندر ہے، ادھر بحر احمر ہے مغرب میں، مشرق میں خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی اس کو کہیں، جنوب میں بحر ہند ہے، بحر عرب ہے۔ اوپر جا کر ایک تکون بنتی ہے، وہ تکون یہ ہے کہ ادھر سے اگر بحر احمر کی جو بحر احمر ہے، ریڈ سی، اس کی خلیج عقبہ کی سیدھی لکیر کھینچ دیں اوپر، اور ادھر سے خلیج فارس کی سیدھی لائن کھینچ دیں تو اوپر جا کر یہ ایک جگہ مل جائیں گے، اور یہ ایک ٹرائنگل وجود میں آئے گی۔ بیس نیچے ہے جنوب میں، جو جزیرہ نما عرب کا عربین پیننسولا کا بیس ہے۔ یہ جو اوپر کی تکون بنتی ہے اس میں جزیرہ نما عرب سے باہر، یہ بھی عرب ملک ہے۔ اس کے نام کیا ہے؟ عراق عرب، شام عرب۔
تو گویا کہ ملک عرب جو ہے اس کے 3 حصے، ایک جزیرہ نما ہے پیننسولا نیچے، جسے عام طور پر عرب سمجھا جاتا ہے، وہ آج کل آپ اسے سعودی عرب کہیں گے، اور اس کے ساتھ امارات وغیرہ ہیں یا ادھر یمن ہے، یہ جو ممالک ہیں یہ مل کر بنتے ہیں یہ جزیرہ نما، یہ ہے پیننسولا، عربین پیننسولا۔ اس کے اوپر عراق عرب، یہ بھی عرب قوم ہے، عرب علاقہ ہے، عرب زبان اس کی اب شروع سے چلی آ رہی ہے، اور شام عرب، سیریا یہ شام عرب ہے۔ اب اس سے داہنی طرف یا مشرق کی طرف ایران، اور شام کے مغرب کی طرف تو خیر میڈیٹرینین آ جاتا ہے، لیکن ذرا سا اوپر جائیں تو وہ ترکی ہے، روم، پرانا روم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کم و بیش 700-800 برس سے یہ 2 عظیم مملکتیں چلی آ رہی تھیں، سلطنت روما اور سلطنت ایران۔ ان دونوں کا مقابلہ رہتا تھا۔ یوں سمجھئے کہ تاریخ جھولا جھولتی تھی، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے یہ مکے شہر میں، اور شمال میں یہ جو کشمکش تھی، تاریخ جھولا جھول رہی تھی۔ اس میں ایسا ہوا ہے کہ سن 614 میں ایک بڑی ہی زبردست شکست دی ہے رومیوں نے ایرانیوں کو۔ یہ تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ہے جو رومیوں کے ہاتھوں، جو رومیوں کی ہوئی ہے ایرانیوں کے ہاتھوں۔ اب ایرانی چونکہ تھے آتش پرست مشرک تھے، اور یہ تھے حضرت عیسیٰ کے نام لیوا، ان کی کچھ نہ کچھ مناسبت مسلمانوں سے جڑتی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہیں اللہ کا پیغمبر ماننے والے، تو یہ جو ایک ایسوسییشن تھی اس کی وجہ سے بغلیں بجائیں مشرکین مکہ نے کہ دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں ایرانی آتش پرست وہ جیت گئے، اور تمہارے جو کیمپ، ایک ہی کیمپ سمجھ لیجئے، تمہارا بہرحال ان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، تو حضرت مسیح کے ماننے والے اور تورات کے ماننے والے وہ شکست کھا گئے۔ اور شکست بھی ایسی تھی کہ یروشلم سے یہ نکلے ہیں، بھاگے ہیں رومی۔ ہرقل اس وقت وہ ایمپرر تھا، ہیرکلیس، اور ایلیا جو ان کا کہلاتا ہے یروشلم میں وہ ہیکل، اس سے جو ان کی بڑی صلیب تھی وہ بھی وہاں سے لے گئے وہ، اور گویا کہ ان کے لیے تو سمجھیے کہ یہ مذہبی اعتبار سے ایک موت تھی کہ ان کی مذہبی علامت، ان کے لیے شاعر جو ہیں ان کے مذہبی، ان میں سب سے مقدس شے جو تھی وہ بھی ایرانی وہاں سے لے گئے۔ اور بہت ہی زبردست شکست ہوئی ہے اس وقت رومیوں کو، ہیرکلیس کو۔ اس پر جو بغلیں بجی مشرکین مکہ نے جو اس پر خوشیاں منائی، مسلمانوں کو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، دیکھو وہ جیت گئے، اسی طرح تمہارا بھی قلع کما ہو جائے گا، تمہاری بھی کوئی بنیاد، لستم علی شیء، تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے، تم بھی ختم ہو جاؤ۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیات اب پیشین گوئی کی صورت میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے۔ ان کا جو مورال اس وقت گر رہا تھا مکے کے مسلمانوں کا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ مکے ہی میں معاملہ چل رہا ہے۔ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے، گویا کہ یہ 5واں برس ہے نبوت کا، ابھی ہجرت سے 7 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ جو مکے کے اندر جو صورتحال ہے۔ تو وہاں انہیں خبر دی گئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، اب یہ جزیرہ نما سے قریب ہے یہ پورا علاقہ شام کا، عراق کا، رومی مغلوب ہو گئے، رومیوں کو شکست ہو گئی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ صورتحال مستقل نہیں ہے، یہ عارضی سی بات ہے، اس پر بغلیں نہ بجاؤ، اس پہ خوشیاں نہ مناؤ، اور اے مسلمانوں تم دل گرفتار نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، بلکہ یہ عارضی بات ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، تعین کے ساتھ یہاں پر معین کر دیا ہے اللہ نے کہ بضع سنین میں، چند سالوں میں، لیکن بضع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک پر، 10 سے کم 3 سے زائد، یہ بضع ہے۔ فی بضع سنین، ان سالوں کے اندر یہ پلٹا کھا جائیں گے حالات، ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور پھر جو ہے رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے۔ میں اب یہاں اس حوالے سے ذرا 2 باتیں کہہ دوں پھر آگے چلوں گا۔ میں نے خاص طور پر آج اس مقام کو اس لیے بھی چنا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں، ہمارے ہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ ادھر اس بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی کیا باتیں ہیں، یہ آدمی کو کام کرنا چاہیے، یہ کیا پیشین گوئیوں کے بارے میں کیا دلچسپیاں لینا ہے۔
تو پہلے تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ پیشن گوئی صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں یہ پیشن گوئی آئی ہے۔ فرق تو ہوگا حدیث کی پیشن گوئی اور قرآن کی پیشن گوئی کا۔ کیا فرق ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ قرآن کا تو ہر حرف جو ہے وہ یقینی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، روایت کرنے میں کوئی لفظ تھوڑا بہت بدل گیا ہو، پھر حدیث کی سند کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس کا استناد کا پایا کیا ہے، درجہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے وہ مستند ہے، بلا لا ریب فیہ کا مصداق ہے۔ یہ فرق تو ہوں گے۔ اور دوسرا فرق بہت اہم یہاں ہے کہ یہاں سالوں کا تعین کر دیا گیا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 9 برس کے اندر اندر یہ صورتحال بدل جائے گی۔ حدیث میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں ان میں کوئی تعین وقت کا نہیں، بلکہ سورہ انبیاء کے آخر میں 2 آیتوں میں حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، ٹائم ٹیبل میں نہیں جانتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اسی صورت میں پھر آگے چل کر ایک آیت کے بعد یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے ہو سکتا ہے لعلہ شاید کہ یہ ابھی تمہارے لیے کچھ اور موقع تمہیں مل جائے، آزمائش تمہیں کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بریدنگ سپیس دے دے تاکہ تم اس میں اپنی اصلاح کر سکو، تو گویا کہ آزمائش کی ایک مہلت اور مل جائے تمہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب الہی کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کب آئے گا یہ مجھے معلوم نہیں۔ اسی کی ایک مثال اور بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، جب حضور نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اب تقریباً 1400 یا بعض روایات میں آتا 1800 صحابہ کے ساتھ آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے اور مکے کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ اب وہاں جو صورتحال پیش آئی، مکے والے اڑ گئے، کسی قیمت پر ہم نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر مصالحت کی حضور نے، صلح کی، صلح حدیبیہ مشہور، صلح حدیبیہ بہت ہی اہم ہے، تاریخ کا، سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، تو گویا کہ ایک وسوسہ تو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو آ کر حضور سے کہتے بھی تھے کہ حضور بذا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی ایسے وسوسے بھی ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے؟ عرض کیا جی ہاں، یہ تو ہمارا، فرمایا ذاک ایمان، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن جب تمہارا یہ احساس ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ میرے لیے اہون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود ہے۔ ریئیکٹ کون سی شے کر رہی ہے اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ ایمان سے ہے نا، تو یہ تو پھر ایمان کا ثبوت ہے، یہ آپ نے اطمینان دلایا۔ تو وسوسے بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ بھی پیدا ہوئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے۔ گویا کہ ٹائم ٹیبل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کا فرمان ہے اس میں ٹائم ٹیبل کا بھی فرق نہیں ہوگا، ناممکن ہے، لیکن نبی کی پیشن گوئیوں میں یا خبروں میں ٹائم ٹیبل کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں، وہ اگلے سال پھر اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں۔ قریش نے یہ مان لیا تھا کہ اس سال تو آپ جائیے، ہماری پریسٹیج جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے، ورنہ تو گویا کہ ہم بالکل ہی آپ کے سامنے بچ گئے اور ہم نے گویا کہ بالکل ہی شکست مان لی۔ اس سال تو آپ جائیں، اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، بالکل ہم چلے جائیں گے پہاڑوں میں، آپ مکے میں رہیں 3 دن اور جس طرح چاہیں طواف کریں اور عمرہ کریں۔ بہرحال اگلے سال پھر وہ عمرہ ہوا، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے مثال دی ہے کہ ٹائم ٹیبل کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیاں جو ہیں اس کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، گمان کر سکتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں۔ جبکہ یہاں یہ ہوا فی بضع سنین، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ اب اس پر یہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے،
کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی بیضا کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو تھی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلطی کی، جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کی کرو، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا، اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزانہ تھی۔ وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، بحیرہ کیسپین کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو یہ علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا ہے، اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے۔ لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا، اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، چونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا ہے۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہرقلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کی، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے۔ بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان تھا، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا ہے، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا۔ چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر لیں۔ اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے، اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائل ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے۔ لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ریئیکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے جو پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا۔ سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم رہ گئی۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کر دو، اس کو اب تم اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کر دو۔ اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے۔ عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی۔ 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر ہو گیا۔ اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہیں وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، عین اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں پر۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اب دیکھیے ذرا تاکید کا انداز دیکھیے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے،
لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ جو میں نے آیات اور اس کا تاریخی پس منظر، کچھ تھوڑا سا جغرافیائی جو اس کا پس منظر ہے وہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو اگر کوئی اشکال ہے کہ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں تو وہ رفع ہو جائے۔ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، قرآن بھی ہمیں محمد کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر تو نازل نہیں ہوا، کسی اور پر نازل نہیں ہوا، ابو بکر پر نازل نہیں ہوا، نازل تو محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا ہے، آپ سے لیا ہے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اس کے لیے ریٹن ورڈ ذریعہ نہیں بنا ہے، اصل جو ہے یہ اسپوکن، زبان سے زبان، اور اصل شے آج بھی جو ہے وہ قرات ہے قرآن کی، قرات اور قرات کا فن جو ہے یہ ہے اصل اس کے لیے حجت۔ یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی تھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر دیا، پھر حضرت عثمان نے اس کو ایک رسم الخط پر بھی تمام امت کو جمع کر دیا، یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو ہے میڈیم قرآن مجید کا منتقل ہونا کہ قلب محمد پر نازل کیا جبرائیل نے، انہ نزلہ علی قلبک، پھر لسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا صحابہ کو، پھر صحابہ کی زبانوں سے، پھر یہ تابعین کو، تبع تابعین کو، تو یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو فن قرات ہے اس میں باقاعدہ سند ہوتی ہے، جیسے فن حدیث میں سند ہے، آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، سند چلے گی، اسی طریقے سے فن قرات میں سند ہے، جو ہمارے ہاں قراء ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا اسی دور صحابہ کے قراء کے ساتھ۔ بہرحال اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق نہیں ہے، دونوں چیزیں محمد کی ادا کرنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضور کو وحی صرف قرآن کی شکل میں نہیں ہوئی ہے، وحی خفی بھی ہوئی ہے، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا تھا، حضور کا خواب بھی وحی ہے، اس اعتبار سے وہ وحی خفی جس کو ہم کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ البتہ فرق کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، یہ لفظ بلفظ محفوظ ہے، حرف بحرف، بلکہ لفظ بھی بڑی شے ہے، حرف بحرف محفوظ ہے، وہاں یہ ہے کہ اس طرح کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے۔ نمبر دو یہ کہ یہاں جو شے ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی قطعی ہوگی، وہاں یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا ہم تعین نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن مجید ہی کی دو آیات آپ کو محکم سنا چکا ہوں، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، نبی کہہ دیجیے مجھے نہیں معلوم جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں اللہ ایک مہلت اور دے دے، اور ابھی تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، تاکہ تمہیں ایک مہلت آزمائش مزید مل جائے۔